رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تمہارا دل سمندر کی مانند وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی مے مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کی تکرار کرنے والا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے۔ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یا تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو اپنے ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہیں، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔
کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے، جسے صرف کافر یہود ہی دوست رکھتے ہیں۔ ظاہری جسم کے اندر ایک باطنی جسم پنہا ہے جو نور ذات سے روشن ہے۔ جو کوئی اس جسم کی نمو کر لیتا ہے وہ صاحب نظر بن کر ہر وقت دیدار ذات کی لذت میں غرق رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ دل کی صفائی چاہتا ہے تو آنکھ دنیا سے بند کر لے، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ 24 گھنٹے میں خوشخبری فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ سکتے ہیں، یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے۔ بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہ گاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے۔ پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اے اللہ، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔